بس اتنی سی نیک سی گزارش مومنانہ مشورہ ہے، ان 2-4 دنوں کے اندر اگر کچھ کر سکتے ہو جاتے جاتے رسول اللہ کی عزت کے لیے کر جاؤ، ورنہ عمران خان یاد رکھنا کرسی تو جانی جانی ہے اور قوم میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور ایسے بھی منہ تمہارا دکھائے جانے کے قابل نہیں ہے، اور لیکن اگر کہتے ہو کہ پھر بھی کوئی تھوڑی بات رہ جائے، اسی کرسی پہ بیٹھ کے جس پہ بیٹھ کے تو نے ظلم کی ہے، اسی پہ بیٹھ کے تو شہیدوں کے ورثاء سے معافی مانگ، اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسیران ناموس رسالت سے معافی مانگ، اسی کرسی پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے دین سے معافی مانگ، جس جناب اعلیٰ جس دین کے نام لینے والوں کے ساتھ تو نے ظلم کیے ان سے معافی مانگ، ورنہ یاد رکھ لینا کہ ادھے سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین ہم یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ آج عمران خان کہتا ہے جو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ان کے بچوں سے کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا موزی جو تجھ سے بے وفائی کرے تو کہتے ہیں ان کی دنیا تباہ ہوگی، تو نے تو رسول اللہ سے بے وفائی کیا، حضور کی ناموس رکھا کی ختم نبوت سے بے وفائی کیا، تو نے تو ناموس رسالت سے بے وفائی کیا، تیرے اترنے اور مرنے کی دیر ہے، کوئی تیرے لیے فاتحہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ رہی بات شہید محمد عثمان اور ان جیسے دیگر تمام شہداء ختم نبوت و ناموس رسالت کی جو قبلہ امیر المجاہدین کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، قبلہ سعد حسین رضوی صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آئے ہو۔ رہی بات ان لوگوں کی تو جس نظریہ کو لے کے وہ آئے وہ نظریہ قیامت تک رہنے والا ہے کہ بس رسول دین حسن۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مجھے مرتے دم تک رسول اللہ کے دین کا وفادار رکھے گی۔ شہید محمد عثمان علیہ الرحمہ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جو ووٹ کی پرچی دینے سے پہلے بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، وہ شہید بتا گئے کہ ہم نے تو جان دے دی ہے، تم ووٹ کی پرچی کے لیے بھی سوچوں میں گم ہو، تو یاد رکھیے ہماری پرچی بھی رسول اللہ کے لیے، ہماری گردن بھی رسول اللہ کے لیے۔ جب بھی انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہوئے۔ لبیک